السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بات سنو، چاہے تم لڑکی ہو چاہے تم لڑکے ہو، پورے غور و فکر سے اور دل سے اور پوری سننا۔ تمہارے دل میں بھی گلے شکوے ہیں نا کہ کوئی نہیں ہے تمہارا؟ کسے بتاؤں اپنے دل کے راز؟ یہ دنیا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں خود بھی کچھ کر کیوں نہیں پا رہا؟ آخر میں ایسا کیوں؟ جب انسان دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے نا، تو واللہ ہی وہ اس سٹیج پر چلا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی اسے سمجھ نہیں آتی۔ اینی ہاؤ، تو ایک کام کر، آج رات جب سب سو جائے نا تو چھپکے سے اٹھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جانماز پکڑ، بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا، ہاتھ باندھ، آنکھیں بند کر، امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا، وہ رب جس کا تو بندہ ہے، اور اسے اپنا سب کچھ مان، اور یہ تصور کر کہ آج میں اپنے رب کو اپنی حالت دکھانے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا ہوں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، بچھا دے خود کو، اور دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تجھے جانتی نہیں تھی، اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے۔ وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے۔ اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے۔ اس یقین، اس امید، اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا۔ ایک آنسو کا قطرہ نکل آیا نا، یا تیری آنکھیں صرف نم ہو گئی، یا چلو اگر تمہیں صرف اتنا احساس ہو گیا کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اللہ ہی سے بات کر رہا ہوں، یقین کر کے اٹھنا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندو، آپ کے مسئلے کس نے حل کرنے ہیں؟ عاملوں نے؟ کالے جادو والوں نے؟ کس نے کرنے آپ کے مسئلے حل؟ اللہ نے کرنے ہیں نا۔ تو اللہ کہاں ہے؟ ایکچولی میں آئی ڈونٹ نو وائی ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ اللہ کچھ اسپیسیفک جگہوں میں پایا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی جو مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، یا اللہ رب العزت جن لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے وہ بہت نیک ہوتے ہیں، لمبے لمبے سجدے اور پاک صاف رہنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کا اپنا درجہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں ہے نا کہ ایک عام انسان اللہ تک پہنچ نہ سکے، ایک عام انسان اپنے دل کی بات اللہ کو نہ کہہ سکے اور اللہ رب العزت کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کعبے سے خالی ہاتھ لوٹ آیا تو کوئی گھر بیٹھے خدا کو پا گیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جو کمزور ہوتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں، جو مظلوم اور فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو خالی ہاتھ ہوتے ہیں، معاشرے کو زیادہ تر ترس انہی لوگوں پر آتا ہے؟ تو اگر آپ اپنے آپ کو یہ مان بیٹھے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، تو دوسری جانب یہ بھی تو یقین کر سکتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت آپ کی طرف زیادہ رجحان کرے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کہہ رہے میں تمہارے اشارت کے بھی قریب، اس اللہ سے اپنے مسئلے حل کرواؤ جو اللہ ساری زبانوں کو سمجھتا ہے۔ تو بتاؤ، کرو گے نا سب کی ہیلپ؟ دیکھو، ہیلپ صرف پیسہ نہیں ہوتا، گفٹس نہیں ہوتے، لگژری لائف نہیں ہوتی، الفاظ، اپنائیت، محبت، ساتھ، لائلٹی، سنسیریٹی، پاک صاف دل، یہ ساری چیزیں دے کر تم ایک مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکتے ہو، ایک ادھورے انسان کو پورا کر سکتے ہو۔ جن غموں میں تم انوالو رہے، جن پریشانیوں میں، جن آزمائشوں میں، جن گناہوں میں تم انوالو رہے، اور اللہ نے تمہیں ان ساری چیزوں سے نکالا، بہت سارا ایکسپیرینس ہے، وہ ایکسپیرینس شیئر کر کے تم بہت سارے لوگوں کا بھلا کر سکتے ہو۔ تم یوز لیس نہیں ہو برو، میری بہن۔ یہ سمجھنا چھوڑ دو کہ تم بھلا کسی کا کیا بھلا کرو گی، ارادہ تو کرو، قدم تو بڑھاؤ۔ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارے گا، دل اور دماغ اللہ کے قبضہ قدرت میں کھول دے گا وہ، ارادہ تو کرو۔ آج ارادہ کرو کہ 2-3 دن کے بعد سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ بھائی کیسے کرنا۔ گناہوں سے نکلو تو صحیح، پاک زندگی کی طرف قدم تو اٹھاؤ۔ 1-2 دن تو ایسے گزارو کہ جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں ہو، اور اپنی آخرت کی فکر میں اپنا ٹائم انویسٹ کیا جائے۔ دین دیکھو، 3-4 دن کے بعد تم یہ فیل کرو گے کہ 2-3 دن تو میں نے کیا، اب مجھ سے خود ہی ہو رہا ہے۔ لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، لوگوں کو آپ کی اندر کی وہ اچھائیاں جو آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ اچھائیاں برائیوں کی وجہ سے دب چکی ہیں، ان اچھائیوں کی ضرورت ہے، انفیکٹ کہ آپ کو بھی ضرورت ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ ایک اچھی پاک صاف زندگی گزارے؟ میں یہ چاہتا ہوں، آپ یہ چاہتے ہو کہ پاک صاف ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو۔ بھائی یہ چاہت بڑی زبردست چاہت ہے، بس اس چاہت کو ایک شکل دینی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے اپنے آپ کو ایک اچھا سا انسان بنانے کے لیے۔
یہ زندگی دی ہی اسی لیے ہے کہ ہم اپنی برائیوں سے فائٹ کریں، دن بدن اچھا بننے کی کوششیں کریں اور اچھا بنتے چلے جائیں یہاں تک کہ ہمارا ظاہر بھی کلیئر ہو جائے، ہمارا انر بھی کلیئر ہو جائے، ہماری سوچ بھی صاف ہو جائے، ہمارا دل بھی کھل جائے اور ہماری آنکھیں صاف ہو جائیں، ہمارے کانوں کا سننا صاف ہو جائے، ہمارے ہاتھوں کا کرنا صاف ہو جائے۔ مانگ تو سبھی رہے ہیں، کوئی پتھروں سے مانگ رہا ہے، کوئی دولت مندوں سے مانگ رہا ہے، کوئی کسے اپنا خدا سمجھ کر اس سے مانگ رہا ہے، کوئی کسے اپنا خدا سمجھ کے اس سے مانگ رہا ہے، لیکن ہم اس سے مانگ رہے ہیں جو واقعی خدا ہے، واقعی اللہ ہے۔ پوری دنیا سجدہ کر رہی ہے اپنے خداؤں کے سامنے، کوئی پتھر کے سامنے، کوئی انسانوں کے سامنے، کوئی دولتوں اور شہرتوں کے سامنے، کوئی مورتیوں کے سامنے، سب کے سب سجدے فضول، بیکار، کوئی اہمیت نہیں رکھتے اللہ کی نظروں میں۔ اور ہم جیسے گنہگار مسلمانوں کا ایک سجدہ اللہ کی نظر میں بہت ویلیو رکھتا ہے، کیونکہ مسلمان جس رب کو سجدہ کرتا ہے نا، وہی اس دنیا کا اصل رب ہے۔ علم کی کمی کی وجہ سے شاید میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں الفاظ کے ذریعے سے نہیں رکھ پا رہا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ واللہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم جس رب کو سجدہ کر رہے ہیں نا، ہم جس رب کا نام لیوا ہے، ہم جس رب کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم جس رب کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ رب اس دنیا کا حقیقی رب ہے۔ تلاش تو سبھی کر رہے ہیں، کوئی پتھروں میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی چاند ستارے اور سورج میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، اور بہت سارے بے وقوف تو پتھروں کو خدا سمجھ کر سجدہ بھی کرنے لگ گئے، عبادت بھی کرنے لگ گئے۔ لیکن ہم کتنے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں وہ اس دنیا کا ریئل رب ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی دولت ہے جو بغیر کسی محنت کے مجھے اور تمہیں مل گئی۔ رب کا تعارف، اصل رب کی عبادت کرنے کا موقع، تھوڑا سا امیجن کریں، تھوڑا سا غور کریں اس بات، کتنے لکی لوگ ہیں ہم۔ اب مجھے بتائیں، جب ایک اللہ اتنی بڑی بلیسنگ ہم پر کر دے، اللہ ہمیں اتنا بڑا خزانہ دے دے، تو کیا بدلے میں ہم یہ 2-4 عبادتیں نہ کریں؟ بدلے میں کیا یہ 60-70 سال کی زندگی اس رب کے حوالے کرنا مشکل ہے؟ تو کیوں نہ ہم اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کریں، اپنے ان تمام گناہوں کو، ان خواہشوں کو اور ان محبتوں کو جو ہمیں اللہ سے دور لے کر جا رہی ہیں، ہمارا ٹائم ضائع کر رہی ہیں، ان کو چھوڑ دیں اور ان راستوں پر چلنا شروع کر دیں جس راستے کی منزل اللہ ہے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف توبہ کرو، 5 وقت کی نماز پڑھنا سٹارٹ کرو، دل کو صاف کرو، اللہ کو یاد رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابے یار، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تو اپنے رب کے تعلق کو مینٹین کر کے رکھ۔ دنیا اجڑتی ہے تو اجڑنے دینا، تیرا لینا دینا ہی کیا ہے اس دنیا سے؟ تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتی ہے کہ یہ دنیا تجھے پھولوں کے سہرے پہنائے؟ نہیں، چل آپس کی بات ہے، مجھے بتا تو صحیح، تو آخر چاہتا کیا ہے؟ تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے لو افیئرز جو ہے وہ سکسیسفل ہو جائیں، تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے ہاتھ کے نیچے اچھی خاصی دولت جمع ہو جائے، وہ بھی بغیر محنت کے، کہ جن لوگوں کے ساتھ تو اٹھے بیٹھے وہ لائل ہوں، وہ سنسیئر ہوں، وہ ریئل ہوں، تیرا خیال کرے، تیرا احساس کرے۔ ہاں، جب ایسی دنیا بن جائے گی تمہاری، تب جا کے تم کہو گے اب سکھ کا سانس آیا۔ ارے پاگل، جاؤ بادشاہوں کے در پہ اور بادشاہوں سے یہ سوال کرو کہ او بادشاہ، تیری بادشاہی تجھے سکون دے رہی ہے؟ تو بادشاہ تجھے کہے گا کہ آپ میری جگہ 2 دن بیٹھ کے دیکھ، میرے کام سنبھال کے دیکھ، میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں سکون سے سو جاؤں۔ تو یار دفع کرو ان چیزوں کو، جو ہے اس میں خوش رہنا چھوڑ دیا ہم نے، جو نہیں ہے اس کے چکروں میں۔ تو اگر اللہ رب العزت تم لوگوں کو اتنا انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، تو پھر کیا ریزن ہے تمہارے پاس کہ تم اس کی عبادت نہیں کر رہے؟ کیا ریزن ہے تمہارے پاس کہ تم اس کی عبادت نہیں کر رہے؟ یہ تو تمہارا پہلا جرم ہے، الٹا اس کی نافرمانیاں کر کے خود کو اور زیادہ ذلیل کر رہے ہو، اور زیادہ گرا رہے ہو۔ وائے؟ اور اگر کر رہے ہو تو مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا سوچا ہوا ہے کہ تم کب تک کرو گے اسے؟ سال تک، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، یا ابھی تک سوچا ہی نہیں ہے؟ یا ان بے وقوفوں اور جاہلوں کی طرح ہو کہ جو مقصد سے ہٹ کر زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں اور زندگی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے؟ حتی زرتم المقابر، وہ وقت آ جاتا ہے کہ ان کو قبرستان لے جایا جاتا ہے اور انہیں ان کے گناہوں کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے، انہیں ان کی بے حیائیوں کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے راستے پر آنا چاہتے ہو تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟
آپ نے اپنی نالج کو گین کرنا ہے، سیکھنا ہے کہ اسلام میں کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ دوسرا سٹیپ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آپ کو نالج آنا سٹارٹ ہو جائے، اس نالج پر عمل کرنا آپ نے اپنے اوپر فرض کر دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ نالج پہنچ گئی کہ اسلام میں جھوٹ بولنا منع ہے، اس پر یہ عذاب ہے، تو آپ نے پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اپنی زندگی سے جھوٹ کو بالکل مائنس کر دینا۔ اگر آپ کے پاس یہ نالج پہنچ گیا کہ نماز کی اہمیت جو ہے وہ اسلام میں بہت زیادہ ہے، پہلا سوال نماز کا ہوگا، نماز اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے انسان کو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا نالج جب آپ کے پاس آ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز کو اپنے اوپر لازم قرار دینی ہے، آپ نے ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے۔ تو آپ اس سینس میں نالج گین کریں کہ جو چیزیں مجھے پتہ چلتی جائیں گی، میں ان چیزوں پر عمل کرتا جاؤں گا اور آگے بڑھتا جاؤں گا۔ اور سیکھتے سیکھتے آپ نے جو سیکھا، جو عمل کیا، تو پھر اپنا وہ نالج اور اپنا وہ پرسنل ایکسپیرینس آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے، تاکہ آپ دین کو سیکھتے سیکھتے دین کو پھیلانے والے بھی بنے۔ تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اتنی پیاری گزرے گی کہ آپ کو گناہوں کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، آپ کو بے حیائیوں کا ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ جو بندہ بھی اس میں انٹرسٹ لیتا ہے، اس کو سیکھنے میں اور سکھانے میں اور عمل کرنے میں انوالو ہو جاتا ہے، جو بندہ بھی اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اسلام کے ذریعے سے، اس بندے کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا دنیا کو دینے کے لیے یا دنیا کی خاطر یا دنیا کے لیے۔ ہمیں جو چیز گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے، بے حیائیوں کی طرف لے کر جاتی ہے، نافرمانیوں کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ لا علمی اور جہالت ہے۔ جیسے ہی ہماری یہ جہالت کے اندھیرے ختم ہوں گے، ہمیں اپنی آنکھوں سے وہ ساری ناکامیاں نظر آئیں گی جن سے اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ تو ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو یہ چاہیے کہ وہ اسلام کے لیے، اسلام کو سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ٹائم نکالیں۔ ادروائز اگر یہ ٹائم ایک دفعہ ختم ہو گیا اور آپ کی موت کا فیصلہ ہو گیا تو آپ یہ خود چاہیں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسلام سیکھیں گے، پھر اسلام پر عمل کریں گے، پھر خوب دین پھیلائیں گے اور اللہ کے ساتھ محبت کریں گے، اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ بٹ اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس بندے نے مرنا ہے تو پھر وہ مر کے ہی رہتا ہے، وہ فیصلہ چینج نہیں ہوتا، پھر اسے مہلت نہیں ملتی۔ تو آج مہلت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت جو ہمیں آزمائشوں کے حوالے کرتا ہے، اللہ رب العزت جو ہماری زندگی میں 2-4 مسئلے کریٹ کرتا ہے، پریشانیاں بھیجتا ہے، اکثر ان پریشانیوں کی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کرتوت ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگام ڈالنے کے لیے ان پریشانیوں میں انوالو کیا جاتا ہے۔ لیکن اکثر اللہ رب العزت اپنے بندے کو ٹیسٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹیسٹ کیا۔ اولاد اللہ سے مانگی گئی، رو رو کے مانگی گئی، لیکن وہی اولاد جب جوان ہوئی تو اللہ نے کہا اس کو قربان کرو میری خاطر، اور ابراہیم علیہ السلام بھی ریڈی ہو گئے، کیونکہ فائن وہ اپنی اولاد کو قربان کرنے کی طرف لے جا رہے تھے، یہ پروف کرنے کے لیے کہ اللہ میری نظر میں اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے تیرے آگے، تو ٹاپ پریورٹی ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، اولاد بھی حاضر۔ یہ بندگی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مجھے ٹاپ پریورٹی سیٹ کرو، میرے لیے کچھ بھی قربان کرتے ہوئے تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں آنا چاہیے، میرے لیے فیصلہ کرتے ہوئے، میری عبادت کرتے ہوئے تمہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تمہیں حالات کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم حالات کی فکر کرو گے تو دنیا کے حالات تمہیں لے ڈوبیں گے، تم کبھی بھی میری بندگی نہیں کر پاؤ گے، تم کبھی بھی اپنے دل کے ایموشنز میرے ساتھ جوڑ نہیں پاؤ گے۔ ہاں، جب تم مجھے اپنا سب کچھ سمجھو گے، جب تم اپنا سب کچھ مجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے صرف، تب جا کے تمہیں سمجھ آئے گی کہ عبادت کس چیز کا نام ہے، تب جا کے تمہیں اللہ کا تعلق فیل ہو۔ تو پتہ نہیں کون سے اعمال ہیں آپ لوگوں کے، شاید آپ لوگ راتوں کو اٹھ کر نا اللہ کے سامنے رونے والے لوگوں، یا پھر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے حال سنانے والے لوگوں، یا دنیا کے ستائے ہوئے لوگوں۔ دنیا میں تم لوگوں کا دل ہی نہیں لگ رہا، لیکن جب اللہ کے سامنے جاتے ہو تو تم لوگوں کو یہ دنیا جنت لگنا شروع ہو جاتی ہے، دل پھول جاتے ہیں تم لوگوں کے، سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں یار۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ آج تک جس نے بھی آپ کو دیکھا اس نے آپ کو ٹونٹ کیا، بڑے بڑے فلسفے جاڑے، لیکن سمجھا کوئی نہ۔ ہر کسی نے انگلی اٹھائی آپ پر کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم سے یہ ہو رہا ہے، تم سے وہ ہو رہا ہے، لیکن کسی نے آپ کو اپنے گلے سے لگا کر یہ نہیں کہا کہ یار تو جیسا بھی ہے بھائی ہے میرا، تو جیسی بھی ہے بہن ہے میری، ہے نا۔ اب یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ اس نے تمہیں سمجھا نہیں۔ تم جس محبت کے لائق تھے، عزت کے لائق تھے، اپنائیت کے لائق تھے، وہ عزت نہیں دی گئی، وہ محبت تم سے نہیں کی گئی، وہ اپنائیت نہیں دی گئی تمہیں، جس کی وجہ سے تمہیں اپنا آپ کھوکھلا سا لگ رہا، اکیلا سا لگ رہا۔ جو بھی آتا ہے تمہاری لائف میں بس انگلیاں اٹھاتا ہے، ٹونٹ کر کے چلا جاتا ہے، تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تم اللہ سے دور ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو۔ اب لوگوں کو کیا پتا
کہ میرا بھائی اس ویڈیو کو سننے کے بعد توبہ بھی کرنے والا ہے, نماز بھی پڑھنے والا ہے, اور میری بہن بھی ساری فضول کام چھوڑنے والی ہے. اب آپ بھی کہو گے علی بھائی بڑے تیز بن رہے ہو. اگر تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا, تو اپنے آپ کو پرنس چارمنگ بنانے کے لیے یا دنیا کا بہت بڑا کامیاب انسان بنانے کے لیے نہیں کر رہے. اگر تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا, تو تم عزتیں, دولتیں, شہرتیں سمیٹنے کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. تم اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہو, اللہ کو اپنا مان کر اس کی عبادتیں کر رہے ہو, کیونکہ تم اس دنیا کے تاجر نہیں ہو, تم آخرت کے تاجر ہو. تم اگر دنیا میں بزنس کرو گے تو اس بزنس کی پہلی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ تم اس بزنس سے اپنی آخرت بناؤ گے. تم اس دنیا میں ڈاکٹر بنو گے, لیکن ڈاکٹر بننے سے پہلے تمہاری جو پہلی سوچ ہونی چاہیے نا, وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں ڈاکٹر بن کر اپنی آخرت بناؤں گا. اور ایسے ہی تم محبت کرو گے لوگوں سے, رشتوں سے, لیکن اس محبت کے پیچھے تمہارا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ اس محبت سے میں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. اور اللہ کی رضا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والی محبت سے حاصل نہیں ہوتی. لیٹ نائٹ تک ایک دوسرے کو جگا کر رکھ کر ایک دوسرے سے فضول کی باتیں کر کے حاصل نہیں ہوتی. اللہ کی رضا ان سچے جھوٹے وعدوں سے حاصل نہیں ہوتی بھائی. یہ تیرا کرائیٹیریا ہے, یہ تیری سو کالڈ سوچ ہے. اللہ کی رضا اس محبت کو اپنانے سے حاصل ہوتی ہے, اسلام کے مطابق, شریعت کے اصولوں کے مطابق. اللہ کی رضا اس محبت کی رسپانسبلٹی اٹھانے سے حاصل ہوتی ہے, اس سے ایک نسل نکالنے سے حاصل ہوتی ہے, اور پھر اس نسل کی پرورش کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. یہ مارکیٹ میں جو آج کل محبتیں چل رہی ہیں نا, اس سے ہم اللہ کی رضا تو نہیں حاصل کر سکتے, ہاں البتہ اپنے آپ کو اللہ کی اس جہنم کا مستحق بنا سکتے ہیں کہ جس کی گہرائی 70 سال کی ہے, جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ, جو دھاڑے مار مار کے یہ کہتی ہے حل من مزید, اللہ مجھے اور دے, مجھے وہ لوگ چاہیے جنہوں نے اے اللہ تیرے حکموں کی دنیا میں دھجیاں اڑائی. لوگوں نے ان کو روکا کہ مت کرو, لیکن انہوں نے ایک طرف تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, اور دوسری جانب وہ کلمہ, وہ شریعت, وہ دین. لیکن یار ایک نگاہ بھی اللہ پہ نہیں جاتی. آج کر لیں گے, کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, یہ کرنے کے بعد کروں گا, وہ کرنے کے بعد کروں گا, اچھا آخری دفعہ کرنے کے بعد کروں گا. یہی وہ دھوکے ہیں جو ہم روزانہ اپنے آپ کو دیتے رہتے ہیں, اور شیطان ہماری ان حالتوں پہ تالیاں بجا رہا ہوتا ہے. یہ کتنے بیوقوف ہیں, خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. شیطان نے اللہ سے کہا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو تجھ سے دور لے جاؤں گا, یعنی پیدا تو کرے گا, کھلائے گا تو, پلائے گا تو, ان کا حقیقی مالک تو ہی رہے گا. لیکن یہ دنیا ان کے لیے اتنی مزین کر کے دکھاؤں گا نا, ان کے نفس اور ہوس کو ایسا ٹریگر کروں گا نا کہ وہ تیری ساری بلیسنگز کو, تیری ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے, اور ان راستوں پر چلنا شروع کر دیں گے کہ جن راستوں سے تو نے انہیں منع کیا ہے. اور وہ ایک بار بھی نہیں سوچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ ساتھ ہے, اللہ کے مجھ پہ بہت سارے احسانات. تو آج وہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبح فجر کی نماز, جنہوں نے سالوں سال سے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی. دیندار طبقہ بھی فجر کی نمازوں کو اکثر سکپ کرتا ہے, لائٹ لیتا ہے, اللہ کے احکامات کو فور گرانٹیڈ طریقے سے ڈیل کرتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سالوں سال قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا, کھولا تک نہیں, تلاوت تک نہیں کی. اس سے بڑی غفلت اور کیا ہوگی اس دنیا میں؟ کتنی غفلتیں ہیں ہمارے اندر, کتنے گناہ ہیں ہمارے اندر, کتنی نحوستیں ہیں ہمارے اندر, کتنی خامیاں اور کتنی گندگیاں ہیں ہمارے اندر. اور ہم صاف لباس پہن کے, پرفیوم شرفیوم لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سیر صاحب ہیں, جبکہ ہمارے اندر کی حالت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. ہمارے پاس زندگی کا مقصد ہی نہیں بچا, بس کھایا پیا سویا اٹھا, چلو جی سب سیٹ ہے. تھوڑی زندگی کا ایک مقصد ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو جو بنایا ہے, اللہ رب العزت نے جو آپ کو زندگی دی ہے, یہ کسی مقصد کے لیے دی ہے. یہ نہیں کہ بس یہ ڈرنک اینڈ بی میری, کھاؤ پیو مرو نا. اور میری بہن بات سن, بعد میں کر لینا یہ فضول کی سکرولنگ, کام کی بات بتا رہا ہوں. دیکھو تو صحیح ذرا خود کو, کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہو تم. میری بہن تو کتنی معصوم ہے, کتنی ہمت والی ہے نا تم, کتنی ذمہ داریاں اکیلے نبھا رہی ہے. تو گھر کے کام کرنا, بچوں کو سنبھالنا, شوہر کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا, اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا, کتنی ٹف لائف ہے یار تمہاری. صبح اٹھتی ہو تو لوگوں کی فکریں تمہیں گھیر لیتی ہیں, اس کے لیے یہ کرنا ہے, اس کے لیے یہ کرنا ہے, اس نے یہ کہا تھا, اس نے وہ کہا تھا. بہت ساری بہنیں جابس بھی کرتی ہیں, اپنے